بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں، السلام علیکم طبتم۔ آپ سن رہے ہیں قصص الانبیاء میں حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ، اور آپ نے کل ایپیسوڈ میں یہ سنا کہ کس طرح حضرت عاصم بن برقیہ علیہ الرحمہ نے 2199 کلومیٹر سے ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ زمین کے نیچے سے ہی آپ نے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کے سامنے بنا کسی نقشے کے، بنا کسی کے اطلاع دیے ہوئے، آپ کو سب معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نگاہ فراست عطا کی، جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مومن کی نگاہ کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے پاس صرف ایک علم من الکتاب تھا، یعنی کتاب کا کچھ حصہ۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ولیوں کے پاس قرآن کا علم موجود ہے، اور تمام علم موجود ہے الحمدللہ۔ وعدہ جتنی ان کی بساط ہے، اللہ نے ان کو علم عطا کیا۔ تو اس موجودہ دور کے اندر ایک انگریز نے کلمہ پڑھ لیا آقا علیہ السلام کا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اس نے کہا بھائی مجھے اپنا قرآن مجید پڑھائیں۔ قرآن مجید پڑھتا رہا، ہر چیز پر ایمان لاتا رہا، لیکن جب یہ واقعہ اس نے پڑھا کہ عاصم بن برقیہ جو کہ سلیمان نبی علیہ السلام کے خاص وزیر تھے اور ان کے دربار میں موجود رہتے تھے، تو وہ تخت کس طرح لے آئے اتنی دور سے۔ اب اس بات میں ذرا آ کے اس کا ایمان جو ہے وہ تھوڑا ڈول گیا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ جو خود نہیں کر سکتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرا بھی وہ کام نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں نا، ہم لوگ جہاز نہیں اڑا سکتے، تو ہم گھر بیٹھے یہ کہہ دیں کہ جی فلاں بندہ جہاز اڑا کر، اتنے من وزن اٹھا کر، اتنے بندے اتنا سامان اٹھا کر کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جا سکتا ہے بھائی، اس کے پاس علم ہے بہت، اس کے پاس تجربہ ہے۔ اور یہی حساب ولیوں کا ہے، ولیوں کے پاس علم ہے، ان کے پاس اللہ کی مدد ہے۔ انہوں نے جب تھوڑا سا ان کے دل کے اندر ملال آیا اس انگریز کے جس نے کلمہ پڑھا تھا نیا بھی، اب اس کو کسی نے کہا کہ آؤ ہم تمہیں نا داتا علی جبیری کے در پہ لے کے جاتے ہیں۔ وہ داتا علی جبیری کے در پہ جا رہے ہیں اور سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں، وہاں پر ایک مجذوب، ایک لنگوٹی والا بابا بیٹھا ہوا ہے، اور انہوں نے آتے ہی اس انگریز سے کیا سوال کیا؟ انہوں نے کہا آپ نو مسلم ہو؟ انہوں نے کہا جی میں مسلمان نیا مسلمان ہوں، اور میں نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اس بزرگ نے کہا کہ آپ اپنے دل کے اندر جو بات لے کے اندر جا رہے ہو، اندر بعد میں جانا، پہلے آپ میری بات سن لو۔ تو وہ انگریز ہنسنے لگا، کہنے لگا جی میں اپنے دل میں کیا بات لے کے جا رہا ہوں؟ اس مجذوب نے کہا کہ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ عاصم بن برقیہ کیسے لے آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی میں یہ سوچ رہا تھا۔ انگریز ایک لمحے کے لیے حیران ہوا کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں یہ بات سوچ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ صبح جو ناشتہ کرتے ہیں تو کیا ناشتہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں چائے پیتا ہوں اور میں کوئی کیک وغیرہ کھاتا ہوں، جیسے انگریز لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے اپنی جو انہوں نے پرانا سا لباس پہنا ہوا تھا اس کے اندر ہاتھ ڈالا، اور بالکل تازہ چائے کی ٹرے جو ہے وہ انہوں نے ان کے آگے رکھی۔ تو وہ انگریز یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ برطانیہ کے اندر جہاں اس کا گھر تھا، اس گھر کے اندر جن برتنوں کے اندر وہ چائے پیتا تھا، یعنی ہی وہی ٹرے، وہی چائے کے سامان، سب کچھ جو تھا وہ تازہ اس بزرگ کی وہ ایک جو عبا انہوں نے پہنی ہوئی تھی اس کے اندر سے نکل رہا ہے۔ کہاں برطانیہ، کہاں لاہور۔ جب اس آدمی نے دیکھا تو وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا بھی یہ تو میرے گھر کے اندر برتن ہے، تو یہاں پر کیسے آ گئے؟ تو اس مجذوب بزرگ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر عاصم بن برقیہ جس کے پاس علم من الکتاب ہے، اگر وہ تخت لا سکتا ہے تو امت محمدی کے جو ادنا ولی ہیں وہ بھی برطانیہ سے آپ کے چائے کے برتن لا سکتے ہیں۔ جب اتنی بات سنی تو انگریز بھی ہوش ہو گیا۔ اس کو جب ہوش دلائی گئی تو اس بزرگ نے کیا کہا؟ اس نے کہا بی بی تم نے اندر نہیں جانا، آؤ میرے پاس۔ وہ قریب آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح کیا، انہوں نے کہا میرے ان دو ہاتھوں کے اندر دیکھو۔ جب انہوں نے دو ہاتھوں کے اندر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ برطانیہ کے گھر کا پورا منظر نظر آ رہا ہے، جس طرح آج آپ لوگوں کو نیٹ کے اندر نظر آتا ہے، اور برطانیہ میں سب گھر والے اس کے رو رہے ہیں۔ اب وہ بندہ دیکھتا جا رہا ہے
کہ یہ تو میرا گھر ہے, یہ تو برطانیہ ہے, تو میں کیا دیکھ رہا ہوں یہاں پر کھڑے ہو کر بغیر کسی تار کے, بغیر کسی نیٹ کے. تب تو یہ نیٹ کا بھی سلسلہ نہیں تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں کے اندر ان کا گھر نظر آ رہا ہے اور گھر کے سارے افراد رو رہے ہیں. جیسے ہی نگاہ اس کی نیچے پڑتی ہے, اس کی والدہ کا جنازہ پڑا ہوتا ہے. وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا سلسلہ ہو گیا. تو اس وقت وہ مذہوب بابا جی ان کو کیا کہتے ہیں کہ بیٹے اپنے گھر جاؤ, واپس چلے جاؤ, تمہاری والدہ وفات پا چکی ہیں. وہاں پر اس انگریز بندے نے جس نے ابھی نیا کلمہ پڑھا تھا, اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ در حقیقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مذہب لے کر آئے ہیں وہ مذہب واقعی سماوی ہے, یعنی وہ آسمانی مذہب ہے. اور جو چیز کسی کو نہیں معلوم وہ ان کے ادنا غلاموں کو پتہ ہے, ان کے ادنا غلام لا سکتے ہیں. تو کیا سلیمان نبی علیہ السلام کے جو ولی تھے وہ یہ تخت نہیں لا سکتے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے جو امت کے ولی ہیں ان کے پاس تو کتاب کا پورا علم ہے. سبحان اللہ. تو کیا ارشاد فرمایا, اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عاصم بن برقیہ کے ہاتھ پر جو کرامت دکھائی, دراصل وہ کرامت حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے یہ کرامت کر دکھائی ہے تو آپ نے مسکرا کر کہا ھذا من فضل ربی, کہ یہ اللہ کا فضل ہے, یہ میرے رب کا فضل ہے. عاصم بن برقیہ, نہ یہ تمہارا کمال ہے نہ ہی میرے کسی معجزے کا کمال ہے. فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے. اور رحمت میں جب زیادتی ہوتی ہے اس کو فضل کہا جاتا ہے. تو فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو, ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید کے اندر بھی کندہ کر دے گا, اور قیامت تک امت محمدی عاصم بن برقیہ تمہاری اس کرامت کو پڑھتی رہے گی اور یاد کرتی رہے گی. بہرحال پھر کیا ہوا, حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے بی بی ملکہ بلقیس جو ہے ان کو کیا کہا کہ آپ نے اپنے دیکھا یہ تخت کیسا ہے. انہوں نے کہا جی یہ تخت تو بالکل میرے تخت جیسا ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی رد و بدل ہوئی ہوئی ہے. یعنی وہ ملکہ بلقیس کوئی عام عورت نہیں تھی, وہ ایک زمانہ شناس عورت تھی اور بڑی وہ سمجھدار تھی. اور انہوں نے جب دیکھا تو وہ نا مسکرانے لگ گئی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ لگتا تو میرا تخت ہے, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ میرا ہی تخت ہے. تو حضرت سلیمان نبی علیہ السلام مسکرانے لگ گیا. آپ نے فرمایا آپ نے تو جلدی پہچان لیا. ملکہ بلقیس نے, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا ہم آپ کی عقل کے, آپ کے کمال کے تو پہلے ہی قائل ہیں, اور اب میں کیا کہتی ہوں کہ قالت ربی انی ظلمت نفسی, اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ میں اتنے سال تک سورج کو یا آگ کو پوجتی رہی. میرے مالک واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, اے میرے رب اب اس وقت میں اسلام قبول کرتی ہوں اور میں سلیمان نبی علیہ السلام پر جو ہے وہ ایمان لاتی ہوں. وہ سلیمان نبی جن کا رب رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا کیا کہ اس کے بعد حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے بی بی ملکہ بلقیس کے ساتھ نکاح کیا اور یمن میں پھر ان کو واپس بھیج دیا. اور آپ 1 مہینے میں 3 دن ان کے پاس رہا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 700 بیویاں عطا کی اور 300 لونڈیاں تھیں آپ کے پاس, یعنی آپ کی بیویاں 1000. وہ یہودی وہ عیسائی جو آقا علیہ السلام کی 11 ازواج پر اعتراضات کرتے ہیں, وہ اپنے نبی کے لیے بھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو 1000 بیویاں دی, ان پر بھی ذرا نظر کریں. ان پر آپ لوگ اعتراضات کیوں نہیں کرتے؟ یہ نبیوں کے معاملے ہیں بابا, یہ ہمارے آپ کے معاملے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو جیسا بنایا, جیسا طاقتور بنایا, اللہ نے ویسے ان کے لیے اسباب بھی بنا دی ہیں. کوئی نبی کسی عام بندے جیسا نہیں ہوتا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں. ہر انسان کے پاس 2 آنکھیں ہیں. انہی 2 آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنے زاویے رکھ دی ہیں کہ اگر وہ اپنی ماں کو دیکھے گا تو اس کی نگاہ میں حیا ہوگی, اگر وہ اپنی بہن کو دیکھے گا تو اس کی نگاہ چینج ہو جائے گی, یعنی نگاہ کے اندر حیا کا سلسلہ چینج ہوگا. اگر وہ کسی دوسری عورت کو دیکھے گا تو اس کا نگاہ کا زاویہ اور ہوگا, اپنی بیوی کو دیکھے گا تو نگاہ کا زاویہ اور ہوگا. ایک بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھوں کے اندر اتنے زاویے رکھ دیے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے اس کی نگاہ ایک جیسی نہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے محبوب بندے ہیں جن کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے, وہ سب بندے ایک جیسے ہو جائیں گے یا وہ ہمارے جیسے ہو جائیں گے؟ دیکھن نو ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس ملدے, پتھر لال دے پا نہیں وکدے تے پھل کنڈیا نال نہیں تلدے, آزم و عرشاں تے پھردا تے اسی گلیاں دے وچ رلدے. جو اسرار حضور تے کھلے وہ ہر ایک تے نہیں کھلدے,
یہ بات یاد رکھیں، بزرگوں نے جتنے کلام آقا علیہ السلام کے لیے یا دیگر انبیاء کرام کے لیے کہے وہ انہوں نے سوچ سمجھ کر لکھے ہیں، اور کوئی نبی ہمارے جیسا نہیں۔ ان کی 1000 بیویاں ہوں تو یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہمارے نبی کی 11 زواج ہوں یہ اللہ کا تو ان کا معاملہ ہے۔ تو کیا کہا کہ اس وقت سلیمان نبی علیہ السلام نے آپ کو اپنے پاس جو ہے وہ صرف 3 دن کے لیے جایا کرتے تھے، اور آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا، اور ملکہ بلقیس اس قدر خوبصورت عورت تھی کہ ان جیسی اس دور میں کوئی عورت نہیں تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اپنی اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو آغا یاسین